میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق ضلع مانسہرہ ہزارہ کے گاؤں تربوڑی سے ہے۔ زیادہ تر میری باتیں علاقہ تناول کے بارے میں ہوتی ہیں، کیونکہ میری زندگی وہیں انہی لوگوں میں گزری ہے۔ ہمارا سرسبز شاداب علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہاں پر ہر طرح کے وسائل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے تعلیم یافتہ ہے، ہر بندہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کے پاس کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو صرف یہ ہے کہ کسی کے اندر بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے پریشان ہے، اور ہر کسی کے پاس یہی بات ہے کہ بھائی اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کیا ہے، میرے کو کسی تک کیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی پیسے والے کے گھر سے تو نہیں کھاتا ہوں، وہ میرے گھر میں کون سا راشن ڈالتا ہے، میں بھی اپنا کھاتا ہوں۔ ہر آدمی اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے کہ کوئی آدمی اس بات پہ غور نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سے قانون لاگو کیے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو کن کن باتوں کا جواب دینا ہے۔ اگر پتہ بھی ہے تو لوگ اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جیسے قرآن پاک کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا ایک دھوکے کا سودا ہے کہ انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے، مال بناتا ہے، بڑے بڑے دولت جمع کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، آخر میں وہ لاچار ہو کر کے چلا جاتا ہے، اور اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ واقعی یہ دھوکے کا سودا تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا، مال بنایا، سب کچھ کیا، اس سے چھن گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے یہ کیا، وہ بنایا، سارا کچھ، لیکن اصل بات کو اس وقت سمجھتا ہے کہ جس وقت اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا، اس وقت ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اگر اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اچھے کام کریں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ تو ہم اس وقت اپنی آخرت کو غفلت میں برباد کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت بڑا جلدی سے گزر رہا ہے، تو واقعی ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق حدیث میں ایک ایسا دور آئے گا کہ سال مہینے کی جگہ لے لے گا، اور مہینہ ہفتے کی جگہ، ہفتہ دن کی جگہ، یہ وہی دور گزر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس لیے جلدی گزرنا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ غفلت میں گزرا ہوا وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اگر دیکھو کسی آدمی عبادت میں لگا رہے، کہیں بیٹھا رہے، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 10 منٹ پہ آدمی کسی کا انتظار کرتا ہے، وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کام میں لگا ہوا تو وہ کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے یاد کرنے کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں ایسے ایسے کاموں میں ڈال دوں گا جس سے تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کے پاس موبائل پکڑے ہوئے، ہر آدمی اس میں گھسا ہوا ہے۔ گاڑی میں دیکھیں ایک آدمی نکالے گا، دوسرا بھی نکال لے گا۔ تو کسی بس میں چلیں تو کوئی ایک عورت یا لڑکی نکال کے اپنے ہاتھ میں موبائل کو دیکھے، دوسری بھی نکال لے گی، تیسری بھی۔ آپ کو بھی تجربہ کرنا، میرے مشاہدہ ان باتوں کا دیکھا ہے میں نے، تو وہ بھی نکال لے گی کہ بھائی میرے پاس بھی ہے، دوسری کہ میرے پاس بھی ہے۔ تو اس چیز نے بڑے انسان کو غفلت اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں زیادہ کر کے تناول کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ اچھے لگتے ہیں، اور اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خوبصورت نوجوان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ جو شرع پروپگنڈے منصوبے یہ اچھے اچھے پڑھے لوگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس شرع پروپگنڈے منصوبے کس کو بولتے ہیں کہ فلاں نے ہماری بات کی ہے، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ بولا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے، میرے بیٹے کو یہ کہہ دیا، میری بیوی کو ایسے بولا ہے، بیوی بولتی میرے خامد کے بارے میں ایسے بولا ہے، میرے بھائی کے بارے میں ایسے بولا ہے، بھانجی ماموں کے لیے کہ مجھے میرے ماموں نے ایسے بولا ہے، چاچا نے گالیاں دی ہیں، ماموں نے ایسے بولا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ رشتوں کی اہمیت ان باتوں نے بالکل ختم کر دی ہے۔ اس میں اہم کردار یہ اس موبائل کا ہے، یعنی اس نے رشتوں کو بالکل کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے رشتوں کو پہچانیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچانیں، کہ ہم اپنی پیدائش پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب مسلمانوں کے لیے قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔